چیرگاپ میں وہ کرے گا، کوئی نادیالی میں اٹھے گا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھو گے تو سارے مدارس میں جتنے بچے طلباء علماء سے قرآن سنو گے اکثر کا غلط ہوگا۔ کسی قاری کو لا کے بیٹھاؤ، مشتاق قاری کو، پھر سارے مولویوں کے سامنے قرآن پڑھنا، پھر عوام کا مولویوں کے سامنے قرآن پڑھنا، تو اتنی اعرابی غلطیاں کریں گے کہ اور اتنی لہن جلی کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا سب گئے؟ اگر یہی جہالت کا معیار ہے تو پھر ان خطاؤں کا کیا کرو؟ اور پھر تمہاری صرفی نحوی ترکیبیں تو قرآن میں غلطیاں نکال رہی ہیں۔ ایسے علوم تم لوگوں نے جی یہ فنا نحوی ترکیب کے مطابق نہیں ہے، فنا آیت اس طرح نہیں ہے، یعنی موجودہ آپ دیکھو گے مشکات کا لفظ ہے، المشکات، مشکات، مشکات المصابی کے نام سے، اب اس کو الف کر دیا، تا کو وہ کر دیا، گول تا بناتے ہیں نا۔ اب قرآن میں جو یہ نازل ہوا ہے وہ کس سے؟ کاف او کھڑا زبر اور تا۔ حدیث میں بھی اسی طرح ہے، لیکن آپ کے آج کل کے صرفی ماہرین اس کو مشکات لکھ دیتے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن و سنت میں جو لفظ ہے وہ ٹھیک، یہاں ہم صحیح لے کر، یہ مولیوں کا حال ہے تمہارے صرفیوں کا اور نحویوں کا، وہ ہمیں سکھائیں گے آگے۔ اس پہ تو پھر جب جو قرآن ان کے اس میں ہونی تو باقی چیزیں کیا ہے، اس کی تعویلات پیش کرتے، اس لیے تم لوگوں نے سیکھتے، تمہارے اس سے 100 گز سلام ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تم لوگ تو ابھی تک پہلی آیت کو نہیں سمجھتے، تم ہمیں کیا سکھانے آؤ؟ پہلے خود تو سیکھ لو۔ تم قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں جانتے کہ جو قرآن کے اندر شک پیدا کرتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تم سب اس میں مبتلا ہو۔ کس فنون کی باتیں ہمارے سامنے کرتے؟ اکثر کہا گیا کہ کلی مت سمجھو، بحث کرتے بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ وہ چیز خاص کے لیے کیوں ضروری ہے کہ خاص اس کا جواب دے؟ ایمان تو عام ہونا چاہیے، عقیدہ تو عام ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جب علامہ وحید الزماں کی ضرورت تو تب پڑے گی نا جب مسئلہ دقیق ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو اس میں شک پیدا کرتا ہے وہ گیا۔ ان چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ فنون غلط ہے، فنون قرآن کی کتابیں ہیں۔ اب وہ چیزیں لغت کے اعتبار سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے چلو اس پہ آپ کو کر دو، عرف ہم لوگ نہیں جانتے، ہر چیز کو جو ہے نا، آج کل ایک نئے پارٹی میں آیا ہوا ہے، وہ نادی علی پہ اعتراض کرتے ہیں، کتاب لے کے گئے، ایک نے کہا کہ یہ فرقہ شاذلیہ، میں نے کہا اگر ہم فرقہ شاذلیہ تو حق جماعت پھر ہم ہی ہیں، کیونکہ فرقوں میں جو حق جنت میں جائے گا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یہ حضور نے فرمایا، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون کون سے، تو چلو ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، تو پورے دین پہ چلنے والے ہونے چاہیے۔ تم نے کہا جی فرقہ شاذلیہ، اب یہ تھوڑی کہ فرقہ شاذلیہ ہے، تم نے کر دیا فرقہ شاذلیہ، کیا کر دیا؟ تو اب اس میں دو ہے، یہ فرقہ شاذلیہ چل رہا ہے حضرت علی کی بیٹے سے، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کیا ہے؟ حضرت حسن کی اولاد ہے۔ میں کون ہوں؟ میں بھی حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں۔ اور اہل سنت والجماعت کیا فرماتی ہے؟ حق علی، کیا ہے بھائی؟ اب حضرت علی تو نہیں آئیں گے نا تمہارے درمیان، ہم آئے ہوئے نا، بس حق کیا ہے؟ یہ جا کے پڑھ لینا، میں نے اپنے سے نہیں لے گئے، یہ ماتوریدی، تم تو
تم تو شرع عقائد بھی ان کی پڑھتے ہو ماشاءاللہ جو ان کے ماننے والے. علامہ تفتزانی جو ہے اس پہ تفسیر جو اس کا جو عاشق ہے حب میں علی کا اس کو شرع عقائد پڑھ کے تو آیا ہے. اب بتا ہمارا فرقہ حق ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح ہے. اب آتے ہیں الحمدللہ ہمارے اس شاذلی سلسلے میں نہ کسی نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے، نہ اصحاب رسول کی ہے، نہ ازواج مطہرات کی ہے، نہ اولیاء کی ہے، اور نہ علماء کی ہے. اس سے بھی یہ سلسلہ پاک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ گمراہی جس چیز سے پیدا ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے نا گناہگار ہوئے ہوتے گمراہ، وہ گمراہی ہم میں نہیں ہے. اہل بیت اصحاب رسول کا عشق. باقی تمہارے میڈیا پر جس طرح اہل بیت کی گستاخی تمہارے مناظرین کر رہے سو، لوگوں سے مناظرہ کر کے تم ان کو اہل سنت کو لعنت ہے تمہارے چہرے پہ، یہ کافر ہے. تم لانتی جتنے ہو نا، وہ مناظرہ کرتے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں کہ تمہارا امام کیا ہے، وہ تو بزدل نعوذ باللہ. وہ امام کون ہے؟ تو اس کو اہل سنت بولتا ہے، اس بے غیرت مولوی کو جو یہ نہیں جانتا کہ آگے کون کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ بے غیرت مولوی مناظرہ کرنے چاہتے، تم ان کو اہل سنت کہتے ہو. جس طرح وہ کافر ہے اس طرح یہ بھی کافر ہے. کیونکہ حضرت حسین صاحب یہ رسول نہیں، حضرت علی نہیں. یہ جو تم لوگوں نے تقسیم کی، یہ کفر کی تقسیم ہے. دو کافر آپس میں جب ہوتے نا، ان اہل اللہ کی بات مت کرو، اصحاب رسول کو اہل بیت کو ماننے والے. اب راستہ جو نیچے بن گیا، ان میں سے کون ہے جس نے اصحاب کی گستاخی کی؟ ایک لے کر آؤ، ایک تقریر ان کی لے آؤ. کہیں بھی نہیں ملے گی سوائے اہل بیت کے عشق اور اصحاب رسول کے عشق. ایسے بے غیرت تم لوگ پیدا ہو گئے ہو، اور تم لوگ ان کو آگے، یعنی جس نے اس کو آگے کیا اس کے ساتھ ہے نا، جن کے منہ سے خود صحابہ اور اس کی، وہ کیا لوگوں کو دین سکھائیں. تو یہ فرقہ جن کو آپ لوگوں نے فرقہ فرمایا ہے، اب آ جائیے حنفی. امام ابو حنیفہ کے عقائد کس فرقے نے آپ تم لوگوں کو سکھائے؟ تم نے کبھی ابھی امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر پڑھی تھی؟ نہیں، ہم نے پڑھا. اب دلیلاً ثابت کر رہا ہوں. اولاد بھی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا امیر قریشی ہونا چاہیے. اب قریش میں سب سے بڑا بنو ہاشم ہے. تو اس شاذلی فرقے کا بقول تمہارے بڑا کون ہے؟ امیر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ نا حدیثوں سے. اہل بیت خود ایک نسبت ہے، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. یہ صرف اس دور وہ تو تھے ہی جنتی، یہ جو اب بعد میں آئے ان کے لیے بھی. تو آج کیونکہ ہر وقت کہتے ہیں فرقہ شاذلیہ، فرقہ شاذلیہ، فرقہ شاذلیہ، فرقہ شاذلیہ. اب آ جاؤ، کلمے کی سند بھی اس فرقے کے پاس ہے. ہماری یہ سند جب یہاں سے شروع ہوگی نا، ڈائریکٹ حضور کے پاس لا الہ الا، باقی کسی سلسلے کے پاس نہیں ہے. اور فقہ کی سند بھی اسی فرقے کے، میرے فرقے کے پاس. آ جاؤ میں تمہیں دکھاؤں گا. امام ابو حنیفہ سے اس کلمے کی سند میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اور اصحاب رسول جن زندہ ہے نا الحمدللہ، وہ بھی اس فرقے کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو 2 دن کا بچہ ہے. میں تمہارے اماموں کی وکٹیں اڑا چکا ہوں جو تم لوگوں نے بنائے. تو 2 دن کے بچے میرے سامنے کیا کھڑے ہوئی. اب آ جاؤ، اس مفتی صاحب نے نادی علی پہ اعتراض کیے. دیکھو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اس میں محذوف ہوتا ہے. جب صفت آئے گی تو صفت کا محذوف کیا آئے گا؟ ذات آئے گی یا کوئی اور چیز آئے گا؟ وہ اچھا آدمی ہے، تو وہ میں سے مراد کون ہوگا پھر بھائی؟
تمہاری جو نحوی ترکیب کے جس کا وہ بنتا ہے ادعو، تو ادعو کیسے بنے گا؟ جب نادا میں وہ چیز موجود ہے تو ظاہر ہے، تو ادعو کیسے محذوف بنے گا؟ پہلے اس نحو کے قاعدے کو تو ٹھیک کرو۔ جب ہم کسی بات کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں شرک نہیں ہے، تم لوگ بزرگوں کہتے ہیں یہ ابھی سے تو توڑی چلا رہا ہے، کب سے چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح لکھا ہمارا الگ ہے اور وہ پچھلا والا الگ ہے۔ اب ایک چیز کے اندر چیز کو صحیح کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو پکار، کیا یہ محذوف لایا جا سکتا ہے، یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں، چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو، آپ ایسی چیز لے آؤ کہ جس میں آپ کی انشاء ہو، یہ ایسے بھی نادا انشاء ہے۔ چاہ کیا ہے؟ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، کون ہے وہ؟ علی، تو کہتے ہیں یہ تنوین کیوں آ رہی ہے؟ یہ نکرہ ہو گیا، اس یہ عربی دان بنتا ہے، شرم تو اس کو آتی نہیں ہے۔ یہ صرفی نحوی ترکیب کے علی کہتا ہے، یہ علی کیا ہو گیا؟ یہ تو نکرہ ہے، تیرے کو اس میں منصرف اور غیر منصرف کا فرق پتہ نہیں، للو تو مولوی بنتا ہے۔ نکرہ پہ بھی تنوین ہوتی ہے، لیکن جب اس میں معرفہ ہو تو اس میں بھی تنوین آ سکتی ہے۔ محمد اس میں معرفہ ہے، تو کیا اس میں تنوین کیوں آ رہی ہے؟ پھر تو خاص نہیں ہے حضور کا نام۔ اس سے پہلے تیرا ایک چیلکاپ پہ بھی اعتراض کر کے بیٹھا تھا، وہ بھی نحو کا امام تھا۔ ایک تعصب کی بنیاد پر آ جاؤ تو ایک الگ بات ہے۔ اب چلو قرآن کی آیت بیان کر دو، ان اللہ کان علی کبیرہ، کیا ہے؟ ان اللہ کان علی کبیرہ۔ اب یہاں علی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھا، تو نہ ہوگا سلیڑی۔ ابے تیرے جیسے بہت آئے گھوم گئے نور زمان کے سامنے، کتابیں لکھنے والوں۔ چلو تیرا کیوں، میں جواب اس لیے ضرور دیتا ہوں کہ اگلا نہ کہے کہ ہم لاجواب ہے۔ میں لاجواب کرتا ہوں، میں ہوں ہی لاجواب۔ تجھے اس میں معرفہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں منصرف اور غیر منصرف ہوتا ہے۔ منصرف جو ہے اس پہ تنوین آ سکتی ہے، غیر منصرف پہ نہیں آ سکتی۔ جیسے جب آپ وہ پڑھتے ہو نا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، یہ غیر منصرف ہے۔ و علی فی الجنہ، کہیں جا کے مدرسہ دوبارہ پڑھ، سمجھے؟ تیرا ایک ادھر ہے نا، ادھر ایک شیخ الاسلام بنا ہوا ہے نام منظوریہ والا، اس یہ بھی لوگوں کو الو بناتا تھا، اس کا بھی میں نے دماغ دو، وہ بھی بڑا صرفی بنتا ہے تمہارا، یہ بڑے اچھلتے ہو تم لوگ۔ ہم لوگوں نے درس و تدریس سے ہمارا تعلق ہی کم ہے نا، پڑھتا ہمارا فیلڈ ہے، تم اس تک تو میں مانتا ہوں، باقی زیادہ ڈرامے نہیں کرو، اسے فضول استدلالات لیتے۔ وہ کیا کہتا تھا کہ مجاز لفظ ہے، کیا ہے؟ سارے صوفیوں کو، تم لوگوں کو تو مجاز کا پتہ نہیں ہے، تم کو تو مجاز، بھئی صرف ایک لفظ کو کیوں پکڑ کے بیٹھے؟ تو تم بھی غلطیاں کرتے ہو ہزاروں۔ اگر اسی کا یہ معیار ہے تو کہتے ہیں مجاز مجاز۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ، اتنا بڑا عالم ہے، کم سے کم خدا کا بندہ، یہ اردو الگ چیز ہوتی ہے، عربی یہ مجاز ہے جو نا، یہ تو سیدھا سیدھا عربی کا لفظ ہے، جاز یجوز مجازن مصدر ہے۔ تم تو پہلی چیز نہیں پڑھ سکتے، باتیں کرنے کے لیے بیٹھے گئے۔ اب کبھی کبھی انسان غلط ہے، یہ مظہر العجائب ہے، مظہر نہیں ہے۔ مظہر کا مطلب ہوتا ہے یہ اس میں فاعل ہے جو ظاہر کرتا ہے عجائب کو، تو کون کرتا ہے بھائی؟ ہمارے نزدیک اللہ کرتا ہے، کسی کے نزدیک کرتا ہے، وہ تو بت کو بھی خدا مانتے، تو کیا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، وہ بت کو خدا کہتے ہیں یا بھگوان کہتے ہیں؟ پہلا یہ سوال ہے، تو آپ اس پہ پھر شرک کا فتویٰ بھی نہ لگاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تو اس کو اللہ نہیں کہا نا، بھگوان کا ہے۔ اگر اب میں اللہ کو بھگوان کہہ دوں تو میں کہیں گے یہ کوئی بات ہے؟ آپ اللہ کو اگر کوئی بھگوان کہے تو بھائی اللہ کو بھگوان ہے ہی اللہ، اللہ کا صفاتی نام ہے ہندی میں، لیکن اب انہوں نے کر دیا بت کو،
گاڈ جو ہے یہ اللہ کا نام. اب وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی یہ انڈینس فلمیں سارے لوگ گاڈ فادر، یہ کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ تو کافر مشرک ہے. اس بات سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کو فادر نہیں کہہ سکتے، سن نہیں کہہ سکتے. گاڈ کا سن نہیں ہوتا، گاڈ کا فادر. سے ٹائٹل نیم بھی نہیں دے کر دیے. عیسائی اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹائٹل دیا. ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا، اس کو اللہ نے شرک فرمایا. کسی مخلوق کو ٹائٹل نہیں دے سکتے. خدا کا اور خدا کے ساتھ مخلوق کا ٹائٹل، یہی شرک ہے. نبی کو اگر خدا کا بیٹا بنا دو شرک ہو جائے گا. نبی کو نبی مانیں گے تو ایمان ہو جائے گا. خود یہ چیزیں جو ہے وہ تعریفات. تو اب ایک آدمی جواب کا اس سے تو فلاں یہ مرا تو فلاں بلے لے، میں بھگوان اللہ کو کہتا ہوں، پورا ہو جائے گا. تو اگر یہ باتیں کرنی ہے تو تم اس سے صرفی نحوی ترکیب، ہم نے تو ٹھیک کر دیا نا یہ چیز. اب آگئی سمجھ. اللہ کو پکارو تو پیچھے اللہ ہے، صفت اللہ کی علی. اب تو زیادہ ہی بن رہا تھا تو بس اب تیری نحو ختم ہو گئی. یہاں پہ اچھا آگے نہیں آنا. اس میں کہتے ہیں یہ نکیرہ ہے. اے خدا غرق نہ کچرتا. یہ بھی مولوی بنا ہوا. مجھے ایک قانون لا کے دے دو جس میں یہ لکھا ہو کہ نحو کے اندر کہ اس میں معرفہ پہ تنوین نہیں آ سکتی. یہ تو پہلی کلاس کی کتاب ہوتی ہے، اس میں کہا کہ اس علامات ہے. جب آگے جاؤ گے تو پتہ چلتا. تو زید قائمن بھی مت کہا کر کیونکہ وہ معرفہ. اب جب یا حرف ندا آتی ہے تو تنوین میں سے ایک پیش کو کم کر دیتی ہے. یا علی، الف لام اس سے نہیں جا رہا. الف لام یا جب حرف ندا آتی ہے الف لام جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یا وہاں بھی الف لام لگا رہے یا العلی لکھے گا. ایسی لاتا ہے کہ جہاں قانونی ہے. پتر یہ جنہوں نے لکھی ہے نا وہ تیرے سے بڑے بڑے نحوی تھے، اور جن کی مذہب میں وہ چیز لکھی گئی ہے نا وہ نحو ہے ان کی. تو ناکر ہے، تو غلام ہے ان کا. اس میں شرع میں تو ان کا غلام ہے، نحو میں تم لوگ ان کے غلام ہو. تمہارے پاس کوئی امام ابو حنیفہ والی نحو نہیں پڑھی، نہ حضرت علی والی پڑھی ہے. یہ یہی پڑھی ہے جو لکھی گئی ہے. بعد میں تمہارے بزرگوں نے اپنے نام سے چھاپ دی. کسی نے چھترالی بنا لیا، کسی نے. اصل جا کے دیکھو ہے کس کی، پتہ چل جائے گا. تحقیق تو کرو. یہاں بھی کہتے ہیں نحو حضرت علی سے، یہی کہتے ہیں نا. یہ آپ کے اندر ایک ٹرین چلا. یہ وجہ کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے اس لیے تھا کہ اگر میں نے تمہیں صحیح مسلمان مان لیا تو پھر تو لڑائی ختم. ایک قوم تھی ہماری، نہ تفسیری شیعہ کا پتہ ہے، نہ غالی شیعہ کا پتہ ہے، نہ روافظ کا پتہ ہے، نہ خوارج کا پتہ ہے، نہ معتزلہ کا پتہ ہے. تم لوگوں کو یہ چیزیں اگر تمہیں پتہ ہوتی تو یہ تو میں سکھا رہا ہوں میرے بزرگوں. میں تمہارے بزرگوں کی کتابوں کی غلطیوں میں لاؤ، میں تمہیں دکھاؤں گا. ادھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، بڑے بڑے کی دکھاؤں گا. صحابہ رسول کے بارے میں اگر میں نے تمہیں ایک ایک صاحب تمہارا بزرگ ہمارے بزرگوں سے کیا کیا صحابہ وہ دکھاتا ہوں. لاؤ، اس کا بھی میں تمہیں تعویل دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، علمی غلطی ہے. ورنہ اگر ظاہر میں آ جاؤ گے تو تم سب گئے. بات وہی ہے، جب ہمارے والے کا آتا ہے تو تفردات ہوتے ہیں اور دوسرے کا آتا ہے تو کفر ہوتا ہے. تو بھائی تیرا بزرگ ہے، دوسرے کا بزرگ نہیں. یہ تم لوگوں تو مجاز نہیں آتا، مجاز نہیں آتا. اب یہ پتہ ہے آپ اردو میں بتائیے مجاز ہے وید کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے، مرکب ہے، کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب. آگے ترجمہ کرنے کے لیے. یہ جو اور بنتا کیا ہے؟ عامل کامل. تو بے شرم تیرے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عملیات کے اندر مجرب کے اندر معنی شرط نہیں ہوتی ہے.
اگر معانی شرط ہے تو پھر جو صحابی رسول منتر پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آج تک اس کی معنی کسی کو پتہ نہیں، مگر آج بھی اگر اس کو اس طرح پڑھو گے تو اثر کرے گا۔ ہزاروں مسائل اتنے موجود ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مفہوم کے مخالف جا رہے ہیں، کیا کرو گے؟ تمہارے کلمے کی ترکیبیں ادھر آؤ میں تمہیں دکھا دوں، بڑے آئے ہو یا ممبر و محراب پہ بیان کرنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن چلو تیرا یہ پہلا اڑا دیا، بس اس نے بھی اعتراض سے جواب دے دیا۔ ان اللہ کان علی حکیمہ، یہاں بھی علی ہے، علیم، استغفر اللہ، ان اللہ کان علی کبیرہ۔ اور اگر تو نے یہاں اللہ کی صفت نہیں دی تو تو روافظ کے مذہب کو قوی کرے گا، اور آگے جتنے اس کو آگے نہیں بیان کروں گا، کیونکہ آگے بیان کروں گا تو مخالف دلیل پکڑے گا۔ جوابات میرے کو پتہ ہے، بس اتنا تیرے کو بتا دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو نے اگر یہاں صفت نہیں مانی نو لاڑے، ادھر بھی مذہب مان لے،